بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کو پڑھنے کے متعلق ہے کہ کوئی شخص مسلمان بذات خود وہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں یوٹیوب پر دو مفتیان کرام کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہیں جو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو اگر کوئی شخص ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اور دوسرا مفتی ہے مفتی رشید احمد صاحب، یہ ان کی تائید میں ہی گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو وہ شخص کوئی مسلمان اگر پڑھنا چاہتا ہے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے مفتی رشید احمد صاحب نے 3 باتیں ذکر کی ہیں کہ وہ مستند ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کرے، اور دوسری چیز انہوں نے یہ ارشاد فرمائی کہ کسی مستند عالم دین کی نگرانی میں ترجمہ قرآن اور تفسیر کا مطالعہ کیا جائے، اور تیسری چیز یہ بیان کی کہ کوئی عامی شخص، کوئی مسلمان، پڑھا لکھا مسلمان اگر وہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتا ہے تو ترجمہ اور تفسیر پڑھ کے اپنے آپ کو خود کو عالم دین اور مجتہد نہ سمجھے، اور جو بات اس کو سمجھ میں نہ آئے وہ کسی عالم دین سے سمجھے، اور جو عالم دین وہ مفہوم اس کو سمجھائے تو اس کو قبول کرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مفتی رشید احمد صاحب اور مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، ان دونوں حضرات کا یہ لب لباب یہ ہے کہ کوئی شخص بذات خود قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا، نہ تفسیر پڑھ سکتا۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے تو ببانگ دہل اس بات کو انکار کے طور پر پیش کیا ہے کہ کوئی شخص، کوئی مسلمان اگر قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتا ہے تو وہ گمراہ ہوگا، اور مفتی رشید احمد صاحب نے یہ 3 شرائط رکھی ہیں، اور کہا ہے کہ کسی مستند عالم دین کا ترجمہ، اور مستند عالم دین کے ترجمے میں انہوں نے مفتی تقی عثمانی کا آسان ترجمہ قرآن کا تذکرہ کیا۔ یہاں پر چند باتیں میں کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ دونوں مفتیان کرام اس پاکستان کے اندر رہتے ہیں، جس مسلک کے ساتھ ان کا اور جس مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جس کے ساتھ وہ ان کا تعلق بندھا ہوا ہے اور جس کے وہ مقلد ہیں، وہ فقہ حنفیت ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اور ناظرین آپ لوگوں کو بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مفتیان کرام باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے مسلک کی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے۔ اسلام کے اندر جتنی فقہ ہیں، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ حنفی اور اہل الحدیث، یہ 4-5 مکتب فکر مسلمانوں کے گروہ، مسلمانوں کے جو ہیں علماء دین ہیں، ان 4 مسالک کے اندر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل الحدیث۔ جہاں تک بات ہے مفتی عبدالواحد اور مفتی رشید احمد صاحب کے مسلک اور مذہب کی، تو وہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور حنفی مسلک کے اندر بھی وہ دیوبندیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر حنفیوں میں اہل الحدیث تو نہیں آتے، مگر حنفیوں میں دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، یہ تمام کے تمام لوگ حنفیت کے اندر آتے ہیں، اور دیوبندیت کے اندر بھی اتنے گروہ ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ تو جہاں تک ان مفتیان کرام کے مسلک کا تعلق ہے تو پاکستان کے اندر حنفیت میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہیں جو جماعت اسلامی کو فالو کرتے ہیں اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پیروکار ہیں،
ان کا فکر، ان کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص، کوئی فرد جو ہے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کے گمراہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، تنظیم اسلامی، وہ بھی حنفیت سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور حنفی ہی عوام ان کو فالو کرتے ہیں، تو ان کا بھی خیال اور ان کا بھی یہ اظہار خیال نہیں ہے، ان کی بھی یہ رائے نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن خود پڑھتا ہے تو گمراہ ہوگا۔ یہاں تو یہ دو بڑی بڑی جماعتیں جو ہے وہ اس بات کی مخالف ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی بات ہمیں سمجھنے میں کیا کرے گی، سمجھنے میں ہمیں مدد دے گی کہ حنفیت کے اندر بریلوی حضرات بھی ہیں، ان کا بھی مکتب فکر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان مفتیان کرام نے پاکستان کے مسلمانوں کی ترجمانی نہیں کی، اور نہ ہی پاکستان کے علماء کی، اور نہ ہی پاکستان کے اندر جو مذہب رائج ہے اس کی ترجمانی کی ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے گروہ اور اپنے اپنے مسجد کے متبعین کی ترجمانی کی ہے۔ اگر یہ حنفیت کی ترجمانی ہوتی تو جماعت اسلامی بھی حنفی ہے، ڈاکٹر اسرار بھی حنفی ہیں، اور بریلوی حضرات بھی حنفی ہیں، اور بہت سارے جن کا تذکرہ میں یہاں نہیں کر رہا، بہت سارے اور بھی حنفی ہیں۔ مگر ان دو حضرات نے جو بات کی ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے سے، پڑھنے سے انسان گمراہی تک جا پہنچتا ہے، یہ الفاظ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو ہم نے آسان کر دیا۔ آسان کرنے کا مقصد اور مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر پڑھتے ہیں تو تفسیر لکھی ہی اس وقت جاتی ہے جب لوگوں کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، لوگوں کو آسان انداز میں وہ قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کی تفاسیر بیان کی جاتی ہے تاکہ کوئی قرآن مجید کے سمجھنے میں مسلمانوں کو کوئی دقت، کوئی اشکال پیش نہ آئے، اسی لیے ترجمہ لکھا جاتا ہے اور اسی لیے تفسیر بھی لکھی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ترجمہ پڑھنے سے نہ کوئی انسان گمراہ ہو سکتا ہے اور نہ تفسیر پڑھنے سے کوئی شخص گمراہ ہو سکتا ہے۔ یہ ان مفتیان کرام کی اپنی اپنی سوچ اور فکر کا ایک زاویہ ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے امت اسلامیہ اور پاکستان کے مسلمانوں کے اوپر یہ فتویٰ مڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب، ان دونوں کے ترجمہ قرآن موجود ہیں۔ ان دونوں نے ایک قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس کا ترجمہ ان دونوں علماء کرام کا میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان دونوں کا ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اٹھو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، اپنے منہ کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کو مل لو۔ یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کو مل لو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک۔ یہاں پر اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک کا جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، یہ ترجمہ جو ہے لوگوں کو مشکل میں ڈالتا ہے۔ یہاں پر اس قرآن مجید کی آیت کے اندر وَأَرْجُلَكُمْ یہ مفعول کی صورت میں آیا ہے، الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ یہاں پر ارجلکم جو ہے یہ فاغسلوا فاعل ہے، وارجلکم یہ اس کا مفعول ہے۔ مفعول کی صورت میں بھی اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو وہ دھونے کا ہی ہوگا۔ تو یہاں پر اشکال اور دقت تو مولانا شفیع عثمانی صاحب اور شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کے
ترجمے نے پیش کی ہے، اگر وہ واضح طور پر ترجمہ کرتے تو اس میں کوئی دقت پیش نہ آتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین، تو قرآن مجید جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھا بھی جا سکتا ہے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ اس سے نہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے، نہ انسان کسی کو گمراہ کر سکتا ہے۔ ترجمہ اور تفسیر اسی لیے لکھا جاتا ہے تاکہ مسلمان قرآن مجید کو سمجھیں اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک مفتی رشید امن صاحب کی بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، تیسرا نقطہ انہوں نے یہ بتایا، پہلا نقطہ یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید مستند جو ہے ترجمہ قرآن کا مطالعہ کریں۔ اب مستند ترجمہ قرآن جس کو آپ مستند سمجھتے ہیں، اس میں مفتی شفیع عثمانی اور شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب، ان دونوں نے مستند علماء نے انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اپنے سر کو مل لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک۔ اس کا ٹخنوں تک کا کیا مطلب ہے؟ دھونے کا ہے، مسح کرنے کا ہے۔ اگر وہ ترجمہ وَأَرْجُلَكُمْ کا دیکھ کر کے کرتے تو أَرْجُلَكُمْ یہ مفعول ہے، اس کا فاعل فَغْسِلُوا ہے تو دھونے میں آتا ہے۔ انہوں نے یہ ترجمہ جو ہے ایسا کیا جس سے عوام الناس کو اس میں اشکال اور دقت پیش آئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو وہ مستند سمجھتے ہیں انہوں نے تو اس طریقے کی غلطیاں کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا آسان ترجمہ قرآن، اس کا مطالعہ کریں۔ بلا شک آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو تفہیم القرآن کا بھی ترجمہ اور تفسیر پڑھا جا سکتا ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر اسرار امن صاحبی کا ترجمہ آسان فہم ہے، اور اس کے ساتھ ہندوستان کا ایک عالم ہے علامہ وحید الدین صاحب، اس کا بھی آسان فہم ہے۔ ان علماء کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ بالکل آسان اور عام فہم ہے۔ اگر شفیع عثمانی صاحب کا معارف قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اٹھائیں تو یہ مولوی حضرات کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، عوام الناس کو کہاں سمجھ میں آئے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک غلطی جو انہوں نے ذکر کی کہ علامہ مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے مثال پیش کی، اور وہ مثال ایک شخص کی لے کر کے ہم تمام امت اسلامیہ کے تمام مسلمانوں کے اوپر یہ قید نہیں لگا سکتے کہ اس شخص نے قرآن کو سمجھنے میں غلطی کی تھی، اسی لیے تمام لوگوں کو قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ہم تقی عثمانی صاحب، ان کے والد مفتی شفیع عثمانی اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کی تفسیر اور ترجمے کے حوالے سے عوام الناس کو ہم یہ بھی کہنے کے حق بجانب ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو اس ترجمے کے اندر اس طریقے کی بات کی ہے، اس سے تو اشکال پیدا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن مجید سے دور نہ رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے، چاہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی آیت ہو اس کی تفسیر علماء کر گئے۔ کوئی بھی تفسیر آپ پڑھیں گے اس کے اندر تفسیر موجود ہے، گمراہ ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مشکل آیات ہیں، کوئی مسائل ہیں، کوئی میراث کی باتیں ہیں، کوئی عقائد کی باتیں ہیں۔ عقائد اور میراث کی باتیں علماء نے، مولانا مودودی نے، ڈاکٹر اسرار نے، علامہ وحید الدین نے اور فتح محمد جالندری صاحب نے اور کئی علماء اور بھی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا جو ترجمہ کیا ہے اور جنہوں نے قرآن مجید کی جو تفسیر کی ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف نے جو تفسیر کی ہے، ان تفاسیر کے اندر تو اشکال ختم ہو جاتا ہے، بجائے کہ آپ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ تفسیر اور ترجمہ پڑھنے سے انسان کیا ہے، مشکل میں پڑ جاتا ہے، دقت میں پڑ جاتا ہے اور گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ آپ حضرات کی غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے۔ اس سے جو ہے مسلمانوں کو قرآن اور قرآن فہمی سے دور رکھنا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، عدی حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم تائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے
علماء اور اپنے احبار اور رہبان کو خدا بنایا، ہم نے تو ان کو خدا نہیں بنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جب جن چیزوں کو انہوں نے حرام ٹھہرایا آپ نے حرام نہیں سمجھا، جن چیزوں کو انہوں نے حلال کہا آپ نے حلال نہیں کہا؟ تو عدی بن حاتم نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم نے ایسا ہی کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو خدا بنانا ہے۔ تو یہ مفتی رشید احمد صاحب جو کہتے ہیں کہ تیسری شرط جو بتاتے ہیں، تیسری شرط جو بتاتے ہیں کہ اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہوئے کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کسی مستند عالم کے پاس جائیں، جو چیز آپ کو وہ مستند عالم سمجھائے اس کو قبول کریں۔ تو یہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ کی جگہ پر یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو خدا را لوگوں کو، مسلمانوں کو جن کو قرآن مجید کا شوق ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کا جن کو شوق ہے، ان کو قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر سے مت روکیں، اور جو آسان فہم تفاسیر موجود ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے مسلک کے اندر آسان فہم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور عالم دین نے کوئی آسان فہم نہیں لکھا۔ آپ صرف مفتی تقی عثمانی کے حوالے سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں۔ بے شک ان کا بھی ترجمہ قرآن بہتر ہے، اچھا ہے، مگر عام فہم جو ترجمہ قرآن ہے، تفسیر ہے، وہ تفہیم القرآن مولانا مودودی کا، ڈاکٹر اسرار صاحب کا ترجمہ و تفسیر قرآن ہے، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا ترجمہ قرآن اور تفسیر آسان ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہیں۔ اگر آپ ایک ہی جگہ پر منجمد ہیں، ایک ہی کنویں کا پانی آپ پی کر کے عادی ہو گئے ہیں، تو لوگوں کو اس طریقے سے ایک ہی کنویں پر نہ لائیں، کیونکہ قرآن مجید کا سمجھنا، قرآن مجید کا جو فہم ہے وہ آسان ہے۔ قرآن مجید نے جس جگہ پر بھی جو مباحث بھی قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں، چاہے عقائد کے ہوں، چاہے میراث کے ہوں، چاہے احکام کے ہوں، چاہے متشابہات ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، تو علماء کرام نے، مفسرین نے ان کی تفسیر بیان کر دی ہے، کوئی اشکال بچا ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات علیحدہ چیز ہے کہ آپ حضرات کی سوچ اور فکر سے اگر کوئی آیت، کوئی حدیث الگ جاتی ہے تو پھر آپ اس کا غلط جو ہے وہ مفہوم لیتے ہیں، اس کی تشریح غلط کرتے ہیں اور اس غلط پر ہی ڈٹے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ وہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی خادمہ کو جو ہے سرزنش کی ہے، مارا ہے، تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں اس کو آزاد کر دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خادمہ سے پوچھا، عبداللہ بن رواحہ صحابی کی جو خادمہ تھی وہ بکریاں چراتی تھی، ایک بکری گم ہو گئی، کوئی شیر، کوئی چیتا کھا گیا اس کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خادمہ سے پوچھا کہ اتدری من انا، کیا تمہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ تو اس خادمہ نے کہا کہ انت رسول اللہ، اب اللہ کے رسول ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء، تو اس عورت نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ آسمان پر ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی الرحمن علی العرش استوى، اور آپ لوگ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ استوا کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے مطلب اور اپنے مقصد کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے مسجد کے لوگوں کو، علماء، عوام الناس کو نہیں، امت اسلامیہ کو نہیں، اپنی مسجد کے لوگوں کو گھیرنے کے لیے صرف ایک ہی قسم کی ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی تاکید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں سے باہر آئیں، مسلمانوں کو قرآن مجید اور قرآن مجید کا تفسیر پڑھنے دیجئے، فہم آئے گا، اور اس جو تقلید اور جمود کے اس کھول کے اندر جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اس سے نکلیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے علماء کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ علماء ہی ہیں جو علماء سو بھی کہلاتے ہیں۔ تو ہم جو علماء ہیں ان کو علماء سو کہلانے سے بچنا چاہیے، صحیح معنی میں قرآن اور سنت کی تعلیم اور تبلیغ اور ترویج کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔